السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ محسن پاکستان نواب صادق محمد عباس خان عباسی نے انگریزوں کا غرور کیسے خاک میں ملایا تھا؟ پنڈت جواہر لال نہرو نے جب نواب صاحب کو یہ آفر دی کہ آپ اپنی ریاست کا الحاق بھارت سے کر دیں تو اس موقع پر نواب صاحب نے کیا تاریخی الفاظ دہرائے تھے؟ نواب بہاولپور کے پاکستان پر ایسے کون سے احسانات ہیں جو چکائے نہیں جا سکتے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ہندوستان کی سب سے خوشحال ریاست بہاولپور کے نواب سر صادق محمد عباس خان عباسی کی بایوگرافی جاننے والے ہیں، جن کی ریاست کے خاک روب اور کچرا اٹھانے والوں کو کروڑوں روپے کی ملکیت کی گاڑیاں میسر تھیں۔ ولید ریسرچ کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا کر کے آل پر کر دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ 29 ستمبر 1904 کے روز بہاولپور ریاست میں جشن کا سماں تھا، اور کیوں نہ ہوتا۔ 20 سالہ نواب بہاولپور محمد بہاول خان عباسی پنجم کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ نواب صاحب نے اپنے بیٹے کا نام صادق محمد عباس خان عباسی رکھا۔ ابھی وہ بچہ 2.5 برس کا ہوا تھا کہ والد دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔ نواب بہاول خان عباسی کی تجہیز و تدفین کے بعد ان کا بیٹا تخت نشین ہوا، تاہم ان کی باقاعدہ تخت پوشی 1924 میں ہوئی۔ نواب محمد خان عباسی نے اپنی ابتدائی تعلیم بہاولپور سے اور پھر ایچیسن کالج لاہور سے حاصل کی۔ اگر ریاست بہاولپور کی تاریخ کا جائزہ لیں تو صادق محمد خان عباسی کا دور حکومت بلا شک و شبہ ایک مثالی دور تھا، اور وہاں کی عوام خوشحال تھی۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بھی نواب صاحب کے مداح اور عقیدت مند تھے۔ علامہ اقبال ایسے شاعر تھے جو حاکم وقت کے متاع سرائی کے قائل ہی نہ تھے، لیکن وہ نواب بہاولپور سے اس قدر متاثر تھے کہ ان کے شایان شان ایک نظم تحریر کی۔ نواب صاحب بھی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سے ریاستی امور اور دیگر قانونی پہلوؤں پر مشورہ کر لیا کرتے تھے۔ نواب صادق محمد خان عباسی علامہ اقبال کے فیورٹ تو تھے ہی، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کے حلقہ احباب میں بھی شامل تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے ان کی دوستی 1922 میں ہوئی تھی، اور جناح صاحب سرکاری کیس میں ریاست بہاولپور کے وکیل مقرر ہوئے تھے۔ مملکت خداداد سلطنت عباسیہ کے حکمران سر صادق محمد عباس خان عباسی کے دور کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ نواب بہاولپور نواب سر صادق محمد عباس خان عباسی بغیر کسی پروٹوکول کے لندن میں گھوم رہے تھے، جہاں پر انہیں رولز روئس کے شو روم میں کھڑی ایک گاڑی پسند آ گئی۔ جب انہوں نے انگریز سیلز مین سے اس گاڑی کی قیمت پوچھی تو اس نے نواب صاحب کو ایک عام ہندوستانی شخص کی طرح ڈیل کیا۔ اس سیلز مین کے لہجے میں حقارت اور بےعزتی دیکھی جا سکتی تھی۔ نواب بہاولپور نواب محمد صادق عباس خان عباسی چپ چاپ وہاں سے اپنے ہوٹل میں آ گئے۔ اگلی صبح نواب صاحب رولز روئس کے شو روم پہنچے اور 6 گاڑیاں خرید کر بہاولپور بھجوا دی۔ ہوا کچھ یوں کہ نواب بہاولپور نے اپنی بےعزتی کا بدلہ کچھ یوں لیا کہ ان 6 رولز روئس گاڑیوں کو میونسپل کمیٹی والوں کو دے دیا۔ پھر کیا ہونا تھا، ان بیش بہا قیمتی گاڑیوں کے آگے بڑے بڑے جھاڑو باندھ دیے گئے۔ ہر صبح ان رولز روئس گاڑیوں کو شہر کی صفائی اور کچرا لاڑنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ جب یہ بات پوری دنیا میں پھیل گئی تو رولز روئس کی ویلیو پوری دنیا میں ڈاؤن ہو گئی۔ تب لوگ رولز روئس کا نام سن کر کہتے تھے کہ یہی جو ریاست بہاولپور میں کچرا اٹھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کچھ عرصے بعد رولز روئس کمپنی کے مالک خود بہاولپور آئے اور نواب صاحب سے معذرت کرتے ہوئے 6 نئی گاڑیاں نواب صاحب کو تحفے میں دے دی، اور نواب صاحب سے التجا کی کہ برائے مہربانی ہماری گاڑیوں کو اس گندے کام سے ہٹایا جائے۔ دوستو، اس بات میں ذرا شک بھی نہیں کہ ریاست بہاولپور مسلم اکثریت والی ایک بہت ہی خوشحال ریاست تھی۔ یہاں اسلامی قوانین نافذ تھے، قاضی مقرر تھے، دربان کی سرکاری زبان اردو تھی، لیکن عام تر لوگ ریاستی زبان سرائکی کا استعمال کرتے تھے۔ پردے کی سخت پابندی تھی، ہر شخص ترکی ٹوپی یا پگڑی پہنے دکھائی دیتا تھا۔ رمضان کے مہینے میں سینما گھر اور ہوٹلز بند ہو جاتے تھے۔ یہاں پر اقلیتوں کو بھی مکمل مذہبی آزادی حاصل تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس دور میں نواب صاحب سعودی عرب کی مالی معاونت کیا کرتے تھے۔ یہ بھی یاد رہے کہ سعودی عرب کی سرزمین پر پہلی سرکاری گاڑی نواب بہاولپور لے کر گئے تھے، جو کہ واپسی پر انہوں نے سعودی فرمانروا کو تحفے میں دے دی۔ ریاست بہاولپور کو اعلیٰ ترین نہری نظام ہونے کی بدولت برِ صغیر میں باغات کی سرزمین کہا جاتا تھا۔ وہ ریاست جس میں صادق ایڈجنکٹ کالج، صادق ڈین اور جامعہ اسلامیہ جیسے ادارے مفت تعلیم کے حصول میں مصروف رہے، جہاں سے منیر نیازی، احمد ندیم قاسمی اور شفیق الرحمان جیسی نامور شخصیات فیض یاب ہوئیں۔ ریاست بہاولپور کے محلات، جن میں نور محل، دربار محل، نشاط محل، ڈیرہ نواب صاحب میں صادق گڑھ پیلس عباسی خاندان نے بنوائے، جو کہ فن تعمیر کا اعلیٰ شاہکار ہیں۔ نواب صادق محمد عباس خان عباسی نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کی بھرپور حمایت کی۔ انہوں نے کراچی میں اپنے الشمس اور القمر محلات قائد اعظم کو دے دیے تھے۔ تاریخ کے اوراق کو کھنگالا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو اور
اور سردار پٹیل چاہتے تھے کہ آزادی کے بعد بہاولپور ریاست ہندوستان میں شامل ہو جائے۔ نواب صاحب کو قائل کرنے کے لیے وہ انہیں طرح طرح کی لالچ بھی دیتے رہے، تو نواب صادق محمد عباس خان عباسی نے تاریخی جملے کہے کہ بھارت میرے گھر کے پیچھے ہے اور پاکستان میرے گھر کے سامنے۔ اچھا انسان ہمیشہ سامنے کے راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ نواب صاحب نے اپنی ذاتی مفاد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی عوام کی امنگوں کی ترجمانی کی۔ انہوں نے 5 اکتوبر 1947 کو اپنی ریاست بہاولپور کو پاکستان میں مرج کر دیا۔ بہاولپور وہ پہلی ریاست تھی جس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد ملک کی کرنسی نوٹوں کی ضمانت بھی ریاست بہاولپور نے دی تھی۔ جب ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس کچھ نہ تھا، تب سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی نواب صاحب نے اپنی جیب سے کی تھی۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے نواب صادق محمد عباس خان عباسی کو محسن پاکستان کا خطاب دیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان بننے سے پہلے پاکستان ریاست بہاولپور کی شکل میں موجود تھا۔ جب شاہ ایران پہلی بار پاکستان کے دورے پر آئے تھے تو پاکستان کی حکومت کے پاس اچھے برتن بھی نہ تھے جنہیں وہ شاہ ایران کے سامنے پیش کر سکتے۔ اس موقع پر نواب بہاولپور صادق محمد عباس خان عباسی نے ایک ٹرین بھر کر کراچی روانہ کی، جس میں زیادہ تر برتن سونے اور چاندی کے تھے۔ ریاست بہاولپور کے آخری نواب 1955 کے بعد لندن آ کر رہنے لگے تھے، لیکن انہوں نے خود کو سیاست کے گندے دور سے دور رکھا ہوا تھا۔ وہ لندن میں ہی موجود تھے جہاں 24 مئی 1964 کے روز وہ 60 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ 20 سال تک ریاست بہاولپور کی اسٹیٹ کی فوج کا کمانڈر ان چیف بھی اس موقع پر لندن میں موجود تھا۔ تب وہ اپنی شدت جذبات پر کنٹرول نہ رکھ سکا اور چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ تب اس نے نواب بہاولپور نواب صادق محمد عباس خان عباسی کی میت کو پاکستان روانہ ہونے والی ٹرین کے دروازے پر اتنی زور سے سار مارا کہ اس کی پیشانی لہو لہان ہو گئی۔ نواب صادق محمد عباس خان عباسی پنجم کے جسد خاکی کو پاکستان لایا گیا اور انہیں قلعہ دڑاوڑ کے شاہی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ حافظ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر کے آل پر کر دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔